الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. آئیے ہمارا سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. یہ سفر المظفر کا ماہ مبارک ہمارے اوپر سایہ فکن ہے. اس ماہ مبارک میں ہم مجددین یعنی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی اور امام عشق و محبت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہما کی برکات سے ہم سبھی لوگ مالا مال ہوتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو بعض سے افضل بنایا. نبوت یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک منصب ہے، یا یہ کہیں کہ نبی ہونا یہ منصب خداوندی ہے. یہ عبادات الیاقات سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اس کے لیے اپنے رسولوں میں سے، اس کے لیے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو نبوت ایک منصب خداوندی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ ایک منصب ہے. فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. منهم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ہم نے درجوں بلند کیا. جن سے کلام فرمایا وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور جنہیں درجوں بلند کیا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری،
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تو جنہیں درجوں بلند کیا وہ عبداللہ کے لفظ جگر، حضرت آمنہ کے نور نظر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو نبی بنا کر بھیجا، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، اور نبوت کی آخری کڑی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خود سرکار نے فرمایا لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اللہ کے محبوب اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، وہی ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ربانیین بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ علماء ربانیین انبیاء کے حقیقی وارث ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہے، اور ہم درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں، ہم علم کا وارث بناتے ہیں۔ علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، تو آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن نسل انسانی برابر چلتی رہے، تو نسل انسانی کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی رہبری کے لیے، ان کے اصلاح عمل کے لیے، انہیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک، پاک باز، راست باز، صاحب علم، صاحب شریعت و طریقت، صاحب تقوی و طہارت، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے۔ کہیں اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی شکل میں، اور کہیں مجدد کی شکل میں، اور کہیں علماء ربانیین کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو بھیجتا رہے گا جو اللہ کے بندوں کی اصلاح کریں، ارشاد کریں، ان کی رہنمائی کریں، اور انہیں اچھے اخلاق اور پاک بازی اور راست بازی کی دعوت دیں۔ انہی بندوں میں پہلی صدی کے مجدد کہتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں، ایسے ہی حضرت امام شافعی محی السنہ بھی مجدد ہیں، ایسے ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی مجدد کہا گیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مجدد کہا گیا، 18 سالہ مجدد حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی ہے۔
اور 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا فاضل بریلوی. تو یہ ماہ مبارک دو مجددین کا عرس اسی ماہ مقدس میں آتا ہے. اعلیٰ حضرت کا بھی عرس اسی مہینے میں آتا ہے، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا بھی اسی مہینے میں آتا ہے. دونوں کے فضائل اپنی جگہ ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ 1000 سالہ مجدد تھے. یہ 1000 سالہ مجدد تھے، یعنی 1000 سال میں اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو اپنے دین کی نگہبانی کے لیے بھیجتا ہے تو ان میں یہ انتہائی روزگار، اور انہیں بھیجا گیا کس زمانے میں؟ جس زمانے میں اکبر نے دین الہی چلا رکھا، یعنی تمام مذاہب کے رسوم کو جمع کر کے ایک مذہب چلا رہا. ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے بھیجا. آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے. آپ 1000 سالہ مجدد ہیں، اور آپ کے مریدین کا سلسلہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی نہیں ہے، بلکہ عرب ممالک میں بھی آپ کے سلسلہ بہت زیادہ بڑا ہوا. ایران، عراق، ترکمانستان، ازبکستان اور تمام جگہ مجددی حضرات پائے جائیں گے جو اپنے آپ کو نقشبندی اور مجددی کہیں گے. آپ کے بیٹے خواجہ معصوم نقشبندی سے شاہجہاں نے لال قلعے کی بنیاد رکھوائی، اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے نواب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کے سلسلے سے وابستہ ملے. آپ کی رہنمائی کا طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ کے بادشاہ اور جاگیردار اور سلطنت والے لوگ مرید ہوتے تھے. ان کے ذریعے سے آپ اللہ کے بندوں کی اصلاح فرماتے، اور پھر آپ کو اکبر کے مقابلے میں کھڑے. آج تو جمہوریت ہے، آپ کہیں بھی قانون کے دائرے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے، لیکن جس زمانے میں آپ آئے اکبر کی حکومت میں اور جہانگیر کی حکومت میں، اس وقت بادشاہ کی زبان ہی قانون کہلاتی، بادشاہ کا فرمان ہی قانون کہلاتا تھا. اس زمانے میں کسی بادشاہ کے مقابل کھڑے ہونا اور حق بات کو کہنا، یہ اس حدیث کی مناسبت سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد الکلمۃ الحق عند سلطان جاہل. افضل جہاد تلوار چلانا نہیں ہے، بلکہ افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کو کہنا، حق بات کو کہنا. جہانگیر کے دربار کا یہ حال تھا کہ جو بھی جاتا وہاں سجدہ کرتا، لیکن جب حضرت امام ربانی وہاں گئے تو آپ نے جھکنے سے انکار کر دیا اور فرمایا جو پیشانی وحدہ لا شریک کے آگے جھکتی ہے وہ کسی دنیا دار اور بندے کے آگے نہیں جھکتی. اتنی یہ بھی ہے نہیں، علم دین کے ساتھ ساتھ جرأت اور ہمت بھی آدمی کے اندر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ منافقت سے کام لے، مجھے کیا لینا دینا، برا ہے وہ جانے، اچھا ہے وہ جانے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ حق بیانی کی جرأت اور ہمت بھی آدمی کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ بڑے سے بڑے کے سامنے حق بات کرے. سرکار نے فرمایا افضل جہاد تلوار چلانا نہیں
بلکہ افضل جہاد یہ کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا، آپ مانے یا کوئی نہ مانے۔ ڈاکٹر اقبال جب آپ کی مزار پہ حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ چند شعر پڑھے۔ ڈاکٹر اقبال نے حضرت مجدد صاحب کی شان میں کہتے ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہر پر، وہ خاک کی ہے زیر فلک مطلع اطوار۔ یعنی آسمان کے نیچے ایک قبر ہے جہاں جو نور سے منور ہے، اس خاک کے ذروں سے ہیں پوشیدہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اور فرمایا وہ ہند میں سرمایہ ملت لگے با، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار۔ تو یہ ماہ مبارک دو مجددوں کے بارے میں، اور دوسرے امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چھیتے لوگ علم سید ابرار پر۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چھیتے لوگ علم سید ابرار پر۔ بشریت کو ایک دن ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا فاصلہ کہنے لگے۔ دونوں میں فرق ہے، ادھر توحید ہے امام ربانی کے، اور ادھر عشق رسالت ہے، ادھر عشق رسالت ہے۔ حضرت امام عشق و محبت نے اپنا سن پیدائش خود نکالا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا، یہی وہ لوگ۔ اس کا سن ہجری 1272 آتا، اور 1272 میں ہی آپ پیدا ہوئے۔ اور عشق رسول اتنا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائے تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ یہ امام عشق و محبت۔ جب آپ حاضری کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا گنبد خضرا پہ نظر پڑے اور روح نکل جائے، اور آپ کی عادت تھی، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے من احب للہ، جس نے محبت کی تو وہ اللہ کے لیے ہے، وابغض للہ، اور دشمنی اللہ کے لیے ہے، وعابا للہ، اگر کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے، ومنع للہ، اور کسی کو منع کرے تو اللہ کے لیے منع۔ امام عشق و محبت، اگر کسی سے محبت فرماتے تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی عداوت رکھتے تو اللہ و رسول کے لیے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کہ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کہ وہ جان عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کہ ہر جمعے کی طرح آج بھی آپ رضا مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ دامے درمے سخنے امداد کریں اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیں، اور جب یہ حضرات رومال لے کر آئیں زیادہ سے زیادہ ان کے رومال میں ڈالیں۔